کہ آپ اپنے تصور میں جائیں، اس وقت آپ تصور میں کھو جائیں کہ آپ پریشان ہیں اور آپ علی کرم اللہ وجہ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، آنکھیں بند کر کے اس تصور میں کھو جائیں اور یقیناً آپ کو وہ لمس ملے گا۔ آپ کھو گئے، آپ کا دل غموں میں ڈوبا ہوا ہے، آپ کا جسم دکھوں سے ٹوٹا ہوا ہے، تو سرکار نے آپ دیکھیں اب تصور ہی میں میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے اور میرا لمس ڈوب گیا ہے رحمتوں میں، میرے غم کھل گئے، میرے دکھ ختم ہو گئے، مبارک ہو، آپ کے مسئلے حل ہو گئے انشاءاللہ۔ وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا۔ ایک زندگی کو گزارنا ہے پر روشنی کے ساتھ، روشنی پانی ہے، اور کن سے پانی ہے؟ آقا کے گھر سے پانی ہے۔ دیکھو، انسان کو سب سے زیادہ جو دیکھتا ہے اس کا گھر دیکھتا ہے، اس کے دن، اس کی رات، اس کی صبح، اس کی شامیں، اس کے لمحے، اس کا رونا، اس کا ہنسنا، اس کی خوشی، اس کا غم۔ انسان کو سب سے زیادہ قریب سے اس کا گھر دیکھتا ہے، اور سب سے زیادہ قریب سے جو دیکھا ہے وہ ازواج رسول نے اور آل رسول نے دیکھا ہے۔ میں مداح آل رسول ہوں، یہی آخرت کا سامان ہے۔ سب سے زیادہ جو دیکھا ہے وہ حضرت سیدۃ النساء فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا ہے، سب سے زیادہ۔ اور سب سے زیادہ جو ہیرے قریب رہے ہیں وہ حسنین کریمین رہے ہیں، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ انہوں نے میرے آقا کو دیکھا ہے۔ اگر زندگی میں روشنی پانی ہے تو آل رسول سے روشنی پائے اور ان سے سبق لیں زندگی گزارنے کا، کہ میرے حضور کی مناجات کیسی تھی، میرے حضور کی مسکراہٹ کیسی تھی، میرے حضور کی صبح کیسی تھی، میرے آقا کی شام کیسی تھی۔ اگر ان سے زندگی کی روشنی پالی، زندگی بہت کامیاب گزرے گی۔ اگر ان سے زندگی کی روشنی نہ پائی، زندگی اندھیروں میں گزر جائے گی، ہم اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے رہیں گے، دنیا کے ناکام انسان ہوں گے، دنیا کے ناکام انسان ہوں گے۔ اگر مانگنا ہے تو ان سے مانگے کہ انہوں نے اللہ سے مانگا کیسے۔ ایک شخص کہتے ہیں مجھے کسی ضرورت تھی، کسی چیز کی کوئی مسئلہ تھا، کوئی مشکل تھی، کوئی پریشانی تھی، میں امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بارگاہ میں گیا، میں ان سے جا کے عرض کروں کہ میری اس ضرورت میں میرا ساتھ دیں، میری مدد کریں۔ آل رسول کا گھرانہ سخیوں کا گھرانہ، آل رسول کا گھرانہ مروتوں کا گھرانہ، آل رسول کا گھرانہ محبتوں کا خزانہ، اور آل رسول زندگی میں وہ ہیں جنہوں نے زندگی میں اپنا تن، اپنا من نہیں، امت اور انسانیت کو لے کر چلے۔ تو کہتے جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت علی تڑپ رہے، رو رہے، اور ان کے آنسو بہ رہے، اور زاروں کے تار رو رہے، اتنے آنسو بہ رہے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی، اور کبھی اپنی داڑھی پکڑتے تھے اور کبھی مچلتے تھے اور کبھی روتے تھے، اور کبھی دونوں ہاتھ زمین پہ ٹیک کے جھک جاتے تھے، کبھی دونوں ہاتھ زمین پہ اٹھا کے اللہ کے سامنے آسمانوں پہ دیکھتے تھے، اور یا رب یا رب اور یا رب کہتے تھے۔ کہ لگے میں ان کی اس تڑپنے کی کیفیت کو دیکھتا رہا، مچلنے کی کیفیت کو دیکھتا رہا، ان کے سارے اس انداز کو دیکھتا رہا، اور مجھے سمجھ آ گئی کہ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا سر تنگ سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا۔ میں نے سمجھ گیا کہ اللہ سے کیسے مانگا جاتا ہے، اور اللہ سے کیسے منوایا جاتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں کیسے تڑپا جاتا ہے۔ ہم تو دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے کہاں ہیں؟ ہم تو دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے تو نہیں ہیں۔ ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہماری زبان بول رہی ہوتی ہے، ہم دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم مانگ تو نہیں رہے ہوتے۔ یہ دعائیں مانگنا ہمیں زندگی کا سلیقہ آل رسول سے ملے گا، ان سے زندگی کا جینا ملے گا، ان سے زندگی کا مرنا ملے گا۔ یہ ان سے ہم نے جینا سیکھنا ہے، ان کی زندگی سے کچھ سبق لینے ہیں، مرنا جینا انہی سے سیکھنا ہے۔ ایک شخص کے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خدمت میں ایک سائل گیا اور مانگنے گیا، دیکھا کہ آپ مراقبے میں ہیں، کہ میں مانگنا سکھا رہا ہوں ان ہستیوں کے وسیلے سے،
ان ہستیوں کی زندگی سے، فرمایا مراقبے میں ہے، آنکھیں بند ہیں، بے خود ہیں، بے خود ہیں، کوئی خبر نہیں ہے، خبر نہیں۔ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی، نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ سر جھکا کے بیٹھے ہیں، کوئی پتہ نہیں، کوئی خبر نہیں دنیا کی، نہ ملک دے نہ مال دے، نہ زال دے نہ بال دے، ہر دم خدائی خیال دے، ہر دم خدائی خیال دے، گم کر گما یکرو رہن، سارے گمان گم ہو گئے، مولا صرف تیرا ہی خیال ہے، صرف تیرا ہی تصور ہے، صرف تیرا ہی دھیان ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ میں کہہ رہا ہوں حضرت علی کرم اللہ کی ذات کیا کمال ذات، انہوں نے تو ہمیں اللہ سے مانگنا سکھا دیا، انہوں نے جینا سکھا دیا، انہوں نے مرنا سکھا دیا مجھے آپ کو۔ سائل کہتا ہے میں نے دیکھا سبحان اللہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ بیٹھے اور گم ہے اور زمین کی طرف نظر ہے اور آنکھیں بند ہیں، کہنے لگے میں جب گیا تھا میں چاش پڑھ کے گیا تھا، اور چاش کا وقت ہمیشہ تقریباً 9-10 کے درمیان، حتیٰ کہ ظہر کا وقت آ گیا، اور ظہر کا جب وقت آیا تو مؤذن نے آ کے اذان دی، جب مؤذن نے اذان دی تو کہنے لگا صدق اللہ صدق اللہ صدق اللہ، اے اللہ تو سچا وصدق الرسول، اے اللہ تو سچا تیرا رسول سچا، اور آنکھیں کھولی اور فرمایا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور پھر ایسے جیسے کہ اس کائنات میں واپس آئے اور لاہوتی کائنات اور لاہوتی دنیا سے، کائنات سے اس سے تعلق ہٹا اور اس دنیا سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم واپس تشریف لائے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ والے آنکھیں بند کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، کائنات کی سیر کر لیتے ہیں۔ اللہ والوں سوچو تو صحیح، جن کی جوتیوں کے صدقے ساری کائنات کو ولایت ملی ہے، ان اللہ والوں کے کمال اور آنکھیں بند کرنے سے رب انہیں کائنات کی کیا سیر کراتا ہوگا، اور لاہوت ملکوت اور ناسوت اور جبروت اور عالم غیب کی کیا سیر کراتا ہوگا۔ ان کی آنکھیں بند ہونے کے بعد انہیں کائنات کی کیا تجلیات اور کائنات کے کیا کمالات اور کائنات کے کیا وصل و وصال ملتا ہوگا، وصل و وصال ملتا ہوگا۔ فرمایا کہ آنکھیں کھولی، اور آنکھیں کھولنے کے بعد متوجہ ہوئے، کیسے آنا ہوا، کب آئے؟ حضور میں تو صبح عشاء پڑھ کے آ گیا تھا، سائل ہوں، کیا چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے کہ بے روزگار ہوں، پریشان ہوں، دکھوں کا مارا ہوں، غموں کا مارا ہوں، میرے ساتھ کچھ حادثات ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا حادثہ یہ ہوا ہے کہ ماں باپ سے حال کھو بیٹھا ہوں، اور دوسرا حادثہ یہ ہوا ہے کہ بیوی اچانک کنویں میں گر گئی اور مر گئی، اور تیسرا حادثہ یہ ہوا ہے کہ 2 بچے آگ میں جل گئے، اور چوتھا حادثہ یہ ہوا ہے کہ میری کھیتیوں کو آگ لگ گئی، اور 5واں حادثہ یہ ہوا ہے بیماریوں نے مجھے گھیر لیا ہے، اور 6واں حادثہ یہ ہوا ہے دکھوں نے میرے آنگن میں راج کر لیا ہے، اور 7واں حادثہ یہ ہوا ہے سب دوست منہ موڑ گئے ہیں، اپنے منہ موڑ لیا اور میں تنہا رہ گیا ہوں۔ اور من لگے شیخ نے میرے کندھے پہ سے ہاتھ رکھا، سبحان اللہ، وہ ہاتھ کیا مبارک ہوگا اور وہ کندھا کیا مبارک ہوگا۔ میرے آقا تشریف لے جا رہے ہیں مدینہ کی گلیوں میں، ایک کندھے پہ امام حسن ہے، ایک کندھے پہ امام حسین ہے۔ بندے نے کہا کمال ہے کمال ہے کمال ہے کمال ہے، کیسی شاہ سوار سواری ہے۔ میں نے یہ دیکھ کہ سوار بھی بڑے شاہ سوار ہے۔ میں حضور ان 7 غموں نے مجھے گھیر لیا ہے، ان 7 غموں نے مجھے گھیر لیا ہے، اور میں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ایسے کندھے پہ ہاتھ رکھا،
اسے کندھے پہ، اور کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمان لگے لا تحزن، غم نہ کر، فکر نہ کر، پریشان نہ ہو، کیا تو مولائے کائنات کی وہ دعا بھول گیا، وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل کے جس ہے، وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل کے جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سیاہ۔ کیا تو حضرت محمد صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ دعا بھول گیا؟ کون سی دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ تو دعا بھول گئے؟ ہاں میں بھول گیا، میں پڑھ، اور کندھے پہ ہاتھ ہے ابھی، اور میں پڑھ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اور میں پڑھ کہنے لگے، میں نے پڑھا اور ایسے ہو میرے دل سے غموں کا غبار چھٹ گیا، اور میری طبیعت میں فرحت آ گئی، میری روح میں ایک راحت آ گئی، اور میرے اندر ایک احساس پیدا ہوا کہ میرے غم کے پہاڑ کھل گئے ہیں نمک کی طرح، اور ہواؤں میں تحلیل ہو گئے ہیں، اور مجھے راحت اور خوشیوں کا ایک سامان ملا ہے۔ ابھی میں نے صرف ایک دفعہ پڑھا ہے، اور میرے کندھے پہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا ہاتھ مبارک ہے، اور انہوں نے رکھا ہوا ہے، فرمایا پڑھ پھر اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ آج آپ کو کوئی غموں کا مارا ہوا ایسا نہیں ملے گا جس کے غم اتنے طویل ہوں کہ اس کے ماں باپ بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے، قبروں میں چلے گئے، اور اس کی بیوی بھی ڈوب کے مر گئی، اور اس کے بچے بھی جل کے بھن گئے، اور اس کو غموں نے گھیر لیا، اور اس کو دشمنوں نے تنہا کر دیا۔ کوئی بندہ شاید دنیا میں ایسا آپ کو نہ ملے۔ کیا ان ہستیوں نے، میں نے کہا ہے نا، زندگی میں آل رسول نے ہمیں مانگنا سکھایا ہے، لینا سکھایا ہے، رونا سکھایا ہے، اور در مصطفیٰ پہ آ کے پھر اللہ سے مانگنا اور لینا، یہ صرف آل رسول نے سکھایا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ کوئی بھی ہستی کو اگر پرکھنا ہو، اس کے گھر والوں سے اس کے احوال پوچھو، اس کی صبح پوچھو، اس کی شام پوچھو، اس کے دن پوچھو، اس کی راتیں پوچھو، اس کی لمحے پوچھو، اس کے غم پوچھو، اس کی خوشیاں پوچھو، اس کا کڑھن پوچھو، اس کی آمد پوچھو، اس کی رفت پوچھو۔ کسی سے پوچھنا ہے تو وہ آل رسول ہے۔ اور میں تو یہ دعا بھول گیا ہے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء۔ کمال دعا ہے۔ کہتے میں یہ دعا پڑھنا شروع ہو گیا، شیخ نے میرے ہاتھ سے کندھے سے ہاتھ ہٹایا، ایسے ہے کہ میرا جسم پھول بن گیا، میرے غم دھل گئے، میری الجھنیں ختم ہو گئی، میرے مسائل حل ہو گئے، میرے درد اس دنیا سے ختم ہو گئے۔ اور شیخ نے فرمایا جا یہ دعا پڑھ۔ کہنے لگے مجھے ایک موتی دے دیا، مسنون دعا کا موتی دے دیا۔ میں دعا پڑھتا رہا ہوں، اب میں پڑھ رہا ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ سبحان۔ اب میں اس کا تھوڑا سا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، اے مولا کوئی ایسے وقت سے بچانا کہ اچانک مجھ پہ بجلی ٹوٹے، اچانک مجھ پہ بلا ٹوٹے، اچانک مجھ پہ قہر ٹوٹے، اچانک میں خبر سنوں تکلیفوں کی، حادثوں کی، مصیبتوں کی، پریشانیوں کی، اور اچانک حادثہ ہو جائے، اچانک مجھ سے میرے یار چھن جائیں، میرے دوست چھن جائیں، اچانک مجھ سے رزق چھن جائے، صحت چھن جائے، دولت چھن جائے، جہد البلاء، کوئی بلا آ جائے، کوئی وبا آ جائے، کوئی قحط آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، مجھے عزتیں کے گھاٹے، یا مجھے جادو کے گھاٹے، یا مجھے دولت کے گھاٹے، یا مجھے مال کے گھاٹے دیکھنے پڑے، مولا اس گھڑی سے بچاؤ۔ آپ چاہتے ہیں سارے اس گھڑی سے بچنا؟ تو میرے آقا کی یہ مسنون دعا ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ، سبحان اللہ سبحان اللہ،
ہاں ان کو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے یہ فرمائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء، مولا مجھے شقاوت سے بچا۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ ذرا غور سے سننا۔ ہر انسان کی پیشانی پہ ایک لکیر ہوتی ہے، لکیریں ہوتی ہیں، ان میں ایک لکیر یہ ہوتی ہے کہ انسان شقی ہے یا سعید ہے، یہ جہنمی ہے یا جنتی ہے، اس کا آخری لمحہ کیسے ہوگا؟ فرمایا حال کو نہ دے، معال کو دے۔ معال کہتے ہیں انجام کو، انجام گلستان کیا ہوگا کوئی خبر نہیں۔ مرنے سے پہلے میں اپنے آپ کو مخلص نہیں کہہ سکتا، نہیں کہہ سکتا۔ یہ پتہ موت کے وقت چلے گا کہ میں مخلص تھا یا لوگوں کے سامنے شعبدہ بازی کرتا رہا یا لوگوں کو اپنے رنگ دکھاتا رہا گفتگو کے روپ کے۔ اس سے پہلے میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوگا یا کلمہ چھین لیا جائے گا۔ درک شقاء، اللہ مجھے شقاوت سے بچانا، ذلیل ہونے سے اور قیامت کی رسوائی سے۔ جب قیامت میں کہا جائے گا خذو وغلو ثم الجحیم صلو، پکڑو اس کو گھسیٹو اور جہنم میں پھینک دو، اور ایک لفظ کہے گا رحم رحم، اس وقت نہیں رحم کیا جائے گا۔ فرمایا میں رحمان اور رحیم تجھے دنیا میں کہتا رہا، ایک دفعہ رحم کر لی، میں 70 دفعہ رحمت کی نظر سے دیکھوں گا۔ اس وقت تو غافل رہا۔ آج دن وہ ہے، آج دن میں کوئی رحم نہیں سنا جائے گا۔ کہ عورتوں کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا جائے گا اور مردوں کو نچلے جبڑے سے پکڑ کے گھسیٹا جائے گا۔ درک الشقاء، مولا مجھے کوئی خبر نہیں کہ میرا انجام کیا ہوگا، مولا مجھے کوئی خبر نہیں کہ شقاوت میرے اندر ایسی آ جائے کہ آخری وقت میں میرے ساتھ کیا ہو جائے۔ آج کچھ ایسا موضوع نکلا ہے کہ شاید میرے پچھلے درسوں میں یہ لفظ نہ نکلا ہو۔ یہ دعا کے کمالات، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فیضان بیان کر رہا ہوں، یہ آل رسول کا فیضان بیان کر رہا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے عرض کرنے لگا کہ امیر المومنین، غموں اور دکھوں نے مجھے توڑ دیا ہے، 7 غموں نے میری سب کچھ کو ختم کر دیا ہے۔ شہنشاہ نے فرمایا تو بھول گیا وہ دعا کو، وہ تو بھول گیا کہ حضور کون سی دعا؟ فرمایا پڑھ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء۔ بری قسمت سے، بری قسمت سے، بری قسمت سے کہ میرا نصیب ہی برا ہو جائے۔ جہاں ہاتھ اٹھاتا ہوں سکڑ جاتا ہے، جہاں قدم اٹھاتا ہوں پھسل جاتا ہوں، لوگوں کے راستے کھل جاتے ہیں، میری راہیں بند ہو جاتی ہیں، لوگوں کو منزلیں مل جاتی ہیں، میری راہیں چھن جاتی ہیں۔ میری قسمت ہی بری ہے، کھوٹا نصیب، قسمت۔ کہتے ہیں نصیب سویا ہوا ہے، جاگا نہیں، اور میرا نصیب سویا ہوا ہے۔ یہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء، اللہ میرے نصیب کو جگا دے اور برے نصیب سے بچا دے۔ یاد رکھیے گا، اپنی بیٹیوں کو بیٹوں کو ڈگریاں دے سکتے ہیں، ٹرکوں کے بھرے جہیز دے سکتے ہیں، رقبے زمینیں مربع کھو دے سکتے ہیں، ڈگریاں بڑی بڑی بیرون ملک انگلینڈ امریکہ کی دے سکتے ہیں، مال کی بنیاد پہ لوگ دیتے ہیں، جہیز میں 7 باندیاں غلام نوکر دیتے ہیں، دے سکتے ہیں، جہیز میں 7 گھوڑے اونٹ جانور دودھ دینے والی گائیں دیتے ہیں، دے سکتے ہیں، ہیروں کے سیٹ تاج دیتے ہیں، دے سکتے ہیں، سونے کے بھرے ہوئے چھج اور گٹھڑیاں دیتے ہیں، دے سکتے ہیں، پر مجھے کوئی دنیا میں ایک شخص ایسا دکھا دے جو اپنی نسلوں کو نصیب دے سکتا ہو۔ کوئی ایک دکھا دو جو اپنی نسلوں کو نصیب دے سکتا ہو کہ بیٹی تجھے ساری کائنات کی دولتیں دی ہیں، لے یہ ایک پوٹلی ہے، اس کے اندر تیرا نصیب ہے، بیٹی اس پوٹلی کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دینا،
تیرا نصیب اسی میں ہے، مجھے دنیا میں کائنات میں کوئی شخص دکھا دو جو اپنی نسلوں کو نصیب دے سکا ہو۔ یہ کائنات کا عرشی نظام ہے جو عرش سے ملا ہے، نصیب کا تعلق عرش سے ہے، کبھی عرش سے نہیں ہے۔ یہ میرے رب کی تقسیم ہے، یہ میرے رب کی ترتیب ہے، میرے اللہ کا نظام ہے۔ آل رسول کو یہ چابی مل گئی تھی، آل رسول کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی۔ حسنین کریمین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، ان ہستیوں کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی، اس لیے ان کا رونا، ان کا تڑپنا، ان کا مانگنا، پھر ان کے پاس جو سائل آیا ہے اس سائل کو اس مسنون دعا کا بتانا، انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ نصیب اور مقدر کے فیصلے عرشوں پہ ہوتے ہیں۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیری عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا۔ یہ ان ہستیوں کو اور ان ہستیوں کے ذریعے یہ چیز ملی تھی، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا۔ یہ ان ہستیوں کے ذریعے یہ کائنات کا راز ملا، باقی کسی کے ذریعے نہیں مل سکتا۔ جو خوش قسمت ہوگا جو یہ دعا یاد کر لے گا، خوش قسمت ہوگا جس کو یہ مسنون دعا یاد ہوگی، اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ اگر وہ غموں کا مارا ہے اور دکھوں کا مارا ہے اور کہتا ہے زندگی میں ناکامیاں میرا مقدر ہے، اور ہر قدم پہ ٹھوکر میرا استقبال کر رہی ہے، کانٹے میرا استقبال کر رہے ہیں، رکاوٹیں، بندشیں، سفلی عمل، جادوئی چیزیں، کالی دیوی کا جادو، کتے کی کھوپڑی کا عمل، میری زندگی کو اس نے بکھیر کے رکھ لیا ہے۔ نہ پریشان ہو، آ جا در مصطفیٰ پہ، آ جا، آ جا آل رسول کے در پہ، آ جا، وہاں سے موتی تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اس مسنون دعاؤں کی مالا تیرے گلے میں جب جائے گی، 4 چاند لگیں گے، ستا ہوا نصیب جاگے گا، اور خوشیاں، کامیابیاں تیرا مقدر بن جائیں گی انشاءاللہ۔ وکفا باللہ ولیم وکفا باللہ نصیرا۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھنے کے بعد فرمایا اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء پڑھ، ودرک الشقاء، اور تیسری بات فرمائی وسوء القضاء، بری موت سے، ایسی موت جو لوگوں کے لیے عبرت بن جائے، کتے کی موت، ایسی موت جو خود کائنات کے لیے لرزہ بن جائے، ایسی موت کہ قبر کے میت بھی کہیں کیسی موت آئی ہے کہ ہماری قبروں میں پریشانی شروع ہو گئی ہے۔ کئی واقعات آئے ہیں، میرے پاس ملتان کا ایک کیس آیا کہ ہمارے فلاں فوت ہو گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ بڑے عرصے کے بعد ان کی طرف سے مسلسل خواب میں آ رہا ہے مجھے قبر سے نکالو، مجھے پریشانی ہے، اور پھر ایک دفعہ خواب میں آ کے کہا کہ مجھے اس لیے نکالو کہ فلاں محکمے کا ایک آدمی اس قبر میں آیا ہے، قبرستان میں آیا ہے، اس کے آنے سے پورے قبرستان والوں پہ بلائیں وبائیں پریشانیاں شروع ہو گئی ہیں، نکالو اس بندے کو۔ سوء القضاء، جس کے جانے سے قبرستان والے بھی پریشان ہو جائیں، جس کے جانے سے دنیا بھی پریشان ہو جائے، اور جس کے جانے سے دنیا کہے سکھ کا سانس لیا۔ لاہور میں ایک صاحب مرے تو ان کے مرنے کے بعد ایک شعر لکھا، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ تو اس کے شعر پہ لوگوں نے کہا کہ واقعی ویران کر گیا تھا، کتنے لوگوں کی پراپرٹی پہ قبضہ کیا اس نے، کتنے لوگوں کے گھر اجاڑے، کتنی بیواؤں کی زندگی کو تلخ کیا۔ پھر آخرکار اس شخص کے بیٹوں نے شعر بدلا، بچھڑا کو اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو اداس کر گیا۔ پھر انہوں نے یہ شعر کا یہ لفظ بدلا، ویران کر گیا، تو وہ کہتے ہیں ہاں باقی ویران کر گیا تھا یہ ظالم۔ ایسی موت جس کے مرنے پہ لوگ خوش ہوں، ایسی موت جس کے مرنے پہ بچھو، سانپ خوش ہوں، اور میں جو اللہ کا دوست ہوتا ہے،
جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، حبیب خدا دے فقیراں تو صدقے، فقیراں دے روشن ضمیراں تو صدقے، نہ دولت تو صدقے نہ جنت تو صدقے، تیری زلف دے جا اسیراں تو صدقے، جنا رومی جامی تے سادی نو ڈنگیا، میں انہاں پیاری اکھیاں دے تیراں تو صدقے، اور جس کو گڑی وچ پلن نالے حافظ، میں اس کو گڑی دیاں لیراں تو صدقے۔ جو اللہ کا ولی مرتا ہے اس کو ساری کائنات روتی ہے، سانپ، بچھو، سمندر کی مچھلیاں، کیڑے مکوڑے، انسان، جنات، حتیٰ کہ فرشتے روتے ہیں، اور اس کے مرنے پہ رسول القضاء، اس کے مرنے پہ دنیا اگر خوش ہوتی ہے، حتیٰ کہ مچھلیاں کہتے ہیں کہ اللہ اس نے زندگی میں ایسا بوجھ ڈالا تھا دنیا میں، اس کے جانے سے زمین ہلکی ہو گئی ہے، اللہ شکر ہے کہ زمین پہ چلنے سے زمین کے اندر بہتر ہے۔ رسول القضاء، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء۔ اور چوتھی اور آخری چیز سنیں، وشماتۃ الاعداء۔ واہ، آل رسول کے قربان ہیں، انہوں نے زندگی کی کیا مصنوع دعاؤں کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے۔ آقا کا چھوڑا ہوا ورثہ، میرے آقا کی شفائیں، میرے آقا کی عطائیں، میرے آقا کی ادائیں، میرے آقا کی وفائیں، ان مصنوع دعاؤں میں آل رسول نے ہماری توجہ کہاں سے کہاں کر دی۔ سبحان سبحان۔ وشماتۃ الاعداء، شماتۃ الاعداء کہتے ہیں کہ دشمن مجھ پہ تالیاں بجائے۔ کیسا حال ہے اب، کیسا ذلیل ہو گیا، کیسا خوار ہو گیا، کیسا فقیر ہو گیا، کیسا مریض ہو گیا، کیسا مقروض ہو گیا، کیسا پریشان ہو گیا۔ دشمن مجھ پہ ہنسیں، تالیاں بجائیں، مسکرائیں، ایک دوسرے کو کوہنیاں ماریں، اشارے کریں۔ ہاں وشماتۃ الاعداء، آج کی نہیں ہمیشہ کی ضرورت ہے، قیامت تک کی یہ دعا ضرورت ہے۔ جو سائل گیا اللہ اس سائل کا بھلا کرے، جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں گیا اور آپ کو تڑپتا روتا دیکھا، اور آپ کو مراقبوں میں دیکھا، اور مراقبے میں اشراق کے وقت بیٹھے اور ظہر کی اذان میں اٹھے، اور سائل سے پوچھا کیوں آیا، اور اس نے اپنے غم کا طویل قصہ سنایا اور غم کی طویل داستان سنائی، اور اپنی زندگی کے 7 بڑے غم بیان کیے، اور 7 بڑے غموں کے بعد فرمان لگے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے نہ پریشان ہو، لا تحزن، پریشان نہ ہو، آ تجھے میں ایک کملی والے کا تحفہ اور موتی دیتا ہوں، اور تو پڑھ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اللہ ایسی زندگی سے بچا دے، ایسے پل سے، ایسے لمحوں سے، ایسے انداز سے بچا دے جب دشمن مجھ پہ ہنسے۔ دشمن مجھ پہ ہنسے۔ وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اس لیے اللہ نے اور اللہ کے حبیب نے اس دعا کے الفاظ کے ساتھ موت اور مذاق کو اکٹھا کر دیا۔ وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اعداء، اس شخص کہنے لگا کہ میں یہ دعا پڑھتا رہا۔ اب میں اس واقعے کی طرف آتا ہوں جس نے یہ غم کے ساتھ قصے بیان کیے حضرت علی کو، اور پھر اس کو دعا حضور نے فرمایا حضرت علی نے تو پڑھتا جا، اور اس نے پڑھنا شروع کر دیا، اور پڑھتا گیا اور پڑھتا گیا اور پڑھتا گیا، پڑھتا پڑھتا کچھ عرصے کے بعد لوٹا تو اس کی زندگی پہ، اس کے چہرے پہ، اس کے جسم پہ، اس کی سواری پہ خوشحالی تھی، اور خوشحالی کے آثار تھے، اور خوشحالی کی کیفیات تھی اس کی زندگی پہ، خوشحالی اور خوشحالی کے آثار اور خوشحالی کی کیفیات تھی اس کی زندگی پہ۔ تو دور سے دیکھا حضرت علی کرم اللہ وجہ خوش ہو گئے، محسوس ہوتا ہے خوشحالی ہے۔ پوچھا کیا بنا؟ کہا کہ بھیڑوں کے، اونٹنیوں کے اور گاؤں کے، گائیوں کے ریوڑ ہے،
گھر میں مکھن اور دودھ کی کمی نہیں. اور دیباج ایک خاص ریشم تھا. آج کی بوز کی ڈبل گھوڑا بوز کی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے. اور اللہ وسائے کی ملتان کی کرنڈی جانتے ہیں, ریشم کے کرنڈی بڑا خاص کپڑا ہے, اس کے سامنے کچھ نہیں ہے. دیباج میری زندگی میں ہے. اور کہا کہ میرے گھوڑے بھی دیباج کو اوڑھتے ہیں. گھوڑے کی جو جھول بناتا ہوں وہ بھی دیباج کی بناتا ہوں. رب نے اتنی خوشحالی دی ہے اس دعا کے پڑھنے سے. اور جو میرے پر مصائب ایسے ٹوٹے تھے جیسے تسبیح ٹوٹتی ہے اور تسبیح کے دانے ٹوٹتے ہیں, وہ مصائب ختم ہو گئے ہیں. کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے. تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی جل گئے. لوگوں کی راہوں کے چراغ بجھ جاتے ہیں. مولا جب سے تیرا ہاتھ میں آیا ہے میری راہوں کے چراغ بھی جل گئے ہیں. کون بجھا سکتا ہے؟ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. آل رسول نے تو ہمیں زندگی کا سلیقہ دیا ہے. آل رسول نے تو ہمیں زندگی کا ایک انداز, مانگنا, تڑپنا, اللہ سے لینا دیا ہے. ہمیں زندگی کا یہ سلیقہ مانگنا بھی آ جائے اور لینا بھی آ جائے. ہم دنیا کے خوشحال ترین, خوش قسمت ترین انسان ہوں گے. اور اس دعا کی ایک طاقت اور بتا دو, جس کے اوپر جتنی بھی قرضے ہوں ختم ہو جاتے ہیں, بیماریاں ہوں ٹل جاتی ہیں, دکھ ہوں, مشکلات ہوں اور مسائل ہوں دور ہو جاتے ہیں, اور زندگی کے دکھ, الجھنیں, ناکامیاں ہوں ختم ہو جاتے ہیں. تڑپ کے پڑھ, کتنا پڑھ, جتنا زیادہ پڑھ, بے چین پڑھ, بے قرار پڑھ, ہر پل پڑھ, وضو بے وضو پڑھ, ہر لمحہ پڑھ, ہر لہجہ پڑھ, اٹھتے بیٹھتے پڑھ, سوتے جاگتے پڑھ, چلتے پھرتے پڑھ. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. یہ جو لفظ شماتۃ الاعداء ہے نا, اس کے اندر 70,000 جنات کے وار کا علاج ہے, اور 70,000 جنات کے وار کا علاج ہے, اور 1.25 لاکھ جادو کے واروں کا حل ہے, اور 3,27,000 نظر بد کا توڑ ہے, اور 5 لاکھ دشمن کے وار تیر کے ذریعے ہیں, تلوار کے ذریعے ہیں, چھینا جھپٹی کے, گن پوائنٹ کے, اغوا برائے تاوان کے, بم کے, کسی بھی ذریعے سے وار ہیں. ان سب کا اس میں حل ہے, صرف اس لفظ میں, وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ, کہ دشمن مجھ پہ ہنسے. مجھے ایک بات بتاؤ ذرا غور سے, میری طرف دیکھیں ذرا. دشمن کا وار جب چلے گا نہیں تو ہنسے گے کیوں؟ جب چلے گا تو ہنسے گے تو پھر سمجھ نہیں آئی؟ نہیں آئی. دشمن کا وار جب چلے گا تو ہنسیں گے تو اس وقت, جب دشمن کا وار چل جائے گا پھر کیسے ہنسے گا؟ وہ تو مایوس ہوگا. ان شانئک ھو الابتر, تیرا دشمن ناکام ہوگا. وشماتۃ الاعداء, یا مولا میرے دشمن کا وار مجھ پہ چلے گا ہی نہیں. جب چلے گا نہیں وہ ہنسے گا نہیں, جب ہنسے گا نہیں پھر میں ہنسوں گا اور میں خوش رہوں گا, میں خوشحال رہوں گا, میں تابندہ و شاداب رہوں گا. اس کے اندر نظر بد کا علاج ہے. ایک اس کے اندر ایک جو پہلا بول ہے, اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء, جادو بلا ہے, نظر بد بلا ہے, دشمن کا وار بلا ہے, حاسد کا حسد بلا ہے, دشمن کا کینہ بلا ہے, انتقام بلا ہے, اس کی ہاتھ سے بلا ہے, اس کا کوئی گجا وار, خوشیدہ وار, چاہے وہ کسی ذریعے سے ہو, جادو کے ذریعے, جنات کو مسلط کر دینے کے ذریعے, کالی دنیا کے ذریعے, کسی حسد کے ذریعے, کسی دشمن کے ذریعے, کسی حاسد کے ذریعے,
یہ ہے جہد البلاء. آفت آ جائے اور دشمن اس کا ذریعہ بن جائے، دشمن اس کا ذریعہ بن جائے. یہ بہت بڑا لفظ ہے جو دشمن کے وار سے بچاتا ہے، دشمن کی دشمنی سے بچاتا ہے اور اس کے سخت ترین وار سے بچاتا ہے، کیا وہ جادو کی شکل میں، جنات کی شکل میں، نظر بد کی شکل میں، کسی بھی مشکل کی شکل میں بچاتا ہے. اور آخری لفظ پہلے بچاتا ہے، آخری ہنسنے سے بچاتا ہے. سمجھ گئے؟ میرے آقا کا فرمان کی ترتیب دیکھیں کیسی زبردست ہے. عرشی دعا ہے نا. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرماتے تھے مسنون دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے، کیونکہ آئی عرش سے ہے تو جو آتا ہے جس راستے سے وہ جاتے ہوئے. آپ اس گاؤں میں آئے تھے پوچھتے پوچھاتے آئے تھے، اب جاتے ہوئے تو پوچھنا پوچھانا نہیں ہوگا. تو مسنون دعائیں عرش سے آئی تھیں، عرش سے آئی تھیں، تو اب جاتے ہوئے بھی ان کو راستوں کو پوچھنا نہیں پڑے گا. انہوں نے عرش کے راستے دیکھے ہوئے ہیں، دیکھے ہوئے ہیں، قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں، محبوبیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں، مقبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں. قربان جائیں حضرت علی کرم اللہ وجہ، ان کے بیٹے حسن حسین پہ، کریمین پہ، کیا کائنات کو میرے آقا کے ایک مسنون دعا، ایک عمل کے تحفے کی یاد دہانی دلا کر کائنات کے لیے روشنیاں دکھے گی. جب وار ہی نہیں چلے گا تو دشمن ہنسے گا کیوں؟ وار ہنسے گا اس وقت جب وار چلے گا، کہے گا اب انجام دیکھا، اب حالت دیکھی. ہاں وَشَمَاتَتِ الْأَعْدَاءِ، کہ دشمن مجھ پہ ہنسے، تالیاں بجائیں. یہ جو پہلا لفظ ہے نا اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، یہ جو پہلا بول ہے میرے آقا کے فرمان کا، مدینے والے کے نور کا، آقا مدینے والے کی روشنی کا، در مصطفیٰ سے ملے ایک تحفے کا، اس انمول خزانے کا جو پہلا لفظ ہے، اس پہلے لفظ میں میری زندگی کے دکھوں کی کفایت ہو جاتی ہے، کفالت ہو جاتی ہے، مدد ہو جاتی ہے اور حفاظت ہو جاتی ہے، اور دشمن کے وار خطا چلے جاتے ہیں. جہد البلاء، جہد البلاء، دشمن کے واروں کی کفایت ہو جاتی ہے. دشمن کے ہر وار میں اللہ کی طاقت، فرشتوں کی طاقت، اس کا نور آ کے ڈھال بن جاتا ہے، جس کا حفاظت خود اللہ کرنے پہ آ جائے. کائنات کا کوئی جادوگر اس پہ کیسے وار کر سکتا ہے؟ ہر وار اس پہ الٹا پڑے گا، ہر مشکل اس کی آسان ہوگی، ہر پریشانی اس کی دور ہوگی اور زندگی کی الجھنیں اس کی ختم ہوں گی. پہلے لفظ کے پڑھتے ہی، پہلے لفظ کے پڑھتے ہی اس کی زندگی میں کفایت اور کفالت آ گئی، اس کی برکتیں اور رحمتیں آ گئی. اس لیے جب وہ آیا تو کہنے لگا کہ اونٹنیوں کے ریوڑ ہیں، بکریوں کے ریوڑ ہیں، گایوں کے ریوڑ ہیں، بھیڑوں کے ریوڑ ہیں، دیباج نے مجھے گھیر لیا ہے اور میرے گھوڑے پہ، میرے اونٹنوں پہ اگر جھول ہے اور تو وہ بھی دیباج کا ہے، اور وہ ریشم کی آخری قسم ہوتی ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ قسم. اور یہ جنت کے بچھونوں میں اللہ دیباج دے گا اور ریشم کی اعلیٰ قسم دے گا. اللہ نے اس کو اتنا تونگر کر دیا، اس کی وجہ یہ ہے، اور دشمن اس سے ختم ہو گئے. اور ایک اور اس دعا کی تاثیر بتاتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا. اقبال فقیر نے یاد رکھا ہے، بتوجہ یار مثالی، ایک دعا کی اور تاثیر بتاتا ہوں. جہد البلاء. چلو آپ کو نظر آیا کہ فلاں بندے کے ہاتھ میں بندوق ہے، کوے کو نظر آیا کہ اس کے ہاتھ میں اس پتھر ہے یا غلیل ہے، بندوق ہے، کوا بھاگ گیا. اور نظر ہی نہ آئے، نظر ہی نہ آئے، اس کا کیا حال ہے؟ وہ نظر نہ آنا جنات کے وار ہیں، جنات کے وار ہیں. اور یہ جنات کے وار ایسے وار ہوتے ہیں، یہ نظر نہیں آتے پر وار اثر کر جاتا ہے اور بہت اثر کر جاتا ہے. کتنے گھر ایسے ہیں جن کے گھر میں زیورات کی چوریاں ہوتی ہیں، پیسوں کی چوریاں ہوتی ہیں، ان کے بال کٹ جاتے ہیں، ان کے کپڑے کٹ جاتے ہیں، ان کے گھر میں خون کے چھینٹے، پانی کے چھینٹے پڑتے ہیں، ان کے گھر کے اندر مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں ہوتی ہیں، ان کے ہاتھ سے ہر وقت ٹھوکریں لگتی ہیں، ان کو الجھن پریشانیاں ہوتی ہیں، ان کی بے اولادی ہے، ان کے گھر میں اولاد نہیں، اگر اولاد ہے تو نافرمان ہے. یہ جنات کے وار ہوتے ہیں. اگلی بات سنیں، جنات کے ایک اور وار بھی ہوتے ہیں، وہ نظر بد کی شکل میں ہوتی ہیں اور عورتوں کو اغوا ہوتا ہے یا عورتوں کے ساتھ ناپاکی کا معاملہ ہوتا ہے، جنات ناپاک کر جاتے ہیں، یا اور ایسے واقعات ہیں جو زبان پہ نہیں لائے جاتے.
یہ جہد البلا، مولا جنات کی کوئی بلا ہے، دشمن کی کوئی بلا ہے، حاسد کی کوئی بلا ہے، اور ایسے شر پسند کی کوئی بلا ہے، اے اللہ مجھے پتہ نہیں ہے، تو جانتا ہے، تیرا علم کامل ہے، میرا علم ناقص ہے، تو اکمل ہے، میں نامکمل ہوں، تو کامل ہے، تو اکمل ہے، تو واحد ہے، تو احد ہے، تو سمیع ہے، بصیر ہے، مولا میں کچھ نہیں ہوں، اے اللہ تو جانتا ہے کہ کہاں میرے لیے دکھ ہے، تکلیف ہے، اور مجھ پہ ایسے اچانک کوئی وار دشمن، حاسد یا جن کی طرف سے یا جنات کی طرف سے یا سفلی چیزوں کی طرف سے ہوگا، مولا میں ان ساری چیزوں میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلا۔ اور جس دعا سے پہلے دو لفظ آ جائے، یار راز بتا رہا ہوں، نکتہ بتا رہا ہوں، اللہم آ جائے اور اعوذ آ جائے، تو اللہم آتے ہی پتہ ہے کیفیت کیا ہوتی ہے، ذرا میری طرف دیکھنا، جب بندہ اللہم کہتا ہے اور ربنا کہتا ہے تو ایسے ہے جیسے مائیں اپنی بازو پھیلا دیتی ہیں، ماں کہتے آ جاؤ میرے چاند، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، تیری حفاظت میرے پاس، میری جھولی میں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، محبت بھی ہے، شفقت بھی ہے، رحم بھی ہے، رحمت بھی ہے، عطا بھی ہے، شفقت بھی ہے، آ جا۔ ایسے میرے رب کی رحمت بازو پھیلا دیتی ہے، جب بندہ کہتا ہے اللہم بازو پھیلا دیتی ہے، اور جب بندہ کہتے ہیں نا اعوذ باللہ، اعوذ اعوذ، تو اللہ پاک اپنی رحمت کے فرشتے ایسے اس کے ارد گرد کر دیتے ہیں کہ جاؤ میرے فرشتے، ہر جادوگر کے شر سے بچاؤ، ہر دشمن سے حفاظت کرو، ہر حاسد کے حسد سے بچاؤ، ہر نظر بد سے بچاؤ، ہر تیر، ہر گولی، ہر دشمن کی ہر چال سے ان کی حفاظت میں آ جاؤ، آؤ جاؤ، میں نے اپنی چھتری تیرے اوپر کر دی ہے، ایک طرف میری رحمت کی باہیں ہیں، ایک طرف میرے فرشتوں کی حفاظت ہے، اب بلا کے لاؤ کوئی دنیا کا آخری جادوگر، اب بلا کے لاؤ کوئی دنیا کا آخری ظالم، حجاج، تیمور، چنگیز، ہلاکو، ابلاکا، جوجی، کوئی دنیا کا آخری جادوگر ظالم بلا کے لے آؤ، جس کے ساتھ میری باہیں ہیں اور میری باہوں میں ہے اور جو میری حفاظت میں ہے، اس کو کوئی دنیا کی تکلیف، پریشانی، غم، دکھ، قرضے، مشکلیں، مسائل، پریشانیاں آ نہیں سکتی، میں اس کا کفیل بھی ہوں، میں اس کا وکیل بھی ہوں، میں حافظ حفیظ بھی ہوں، میں ناصر نصیر۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلا، بلاؤں سے حفاظت۔ ساری کائنات کے محدث، مفسر، مجتہد، اسکالر، مفسر، دنیا کے بڑے بڑے ماننے، جاننے، لکھنے، پڑھنے، بہنے والے میرے آقا کی ایک دعا کی تفسیر بیان کہاں کر سکتے ہیں؟ مصنوع دعا کی طاقت ہے، مصنوع دعاؤں میں تاثیر ہے، جن کی سند قرآن و حدیث سے ہے، جن کی سند کتاب و سنت سے ہے، ان کی اپنی ایک طاقت اور تاثیر ہے۔ کہاں دنیا کے تو پڑ گیا فلاں کا یہ ہے، فلاں کا یہ ہے، آ جا در مصطفیٰ پہ، ساری کائنات کے راز یہی پڑے ہیں، آل رسول نے یہ راز چن چن کے ہمارے لیے اور مزید بکھیر دیے اور کائنات کو متوجہ کر دیا کہ دنیا میں ادھر ادھر نہ بھٹکو، اگر تمہاری شفا اور تمہارے لیے پریشانیوں کا حل پڑا ہے تو یہی پڑا ہے، پڑا ہے تو یہی پڑا ہے، اور کہیں ہے ہی نہیں، اور کہیں نہیں۔ کہاں پریشان ہو گئے، کہاں دنیا میں ہم بکھر گئے، تکلیفوں میں مبتلا ہو گئے۔ اب اس واقعے کو یاد کر لیا کریں کہ آپ اپنے تصور میں جائیں، اس وقت آپ تصور میں کھو جائیں کہ آپ پریشان ہیں اور آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، کھو جائیں، کھو جائیں، آنکھیں بند کر کے اس تصور میں کھو جائیں، اور یقیناً آپ کو وہ لمس ملے گا، وہ آپ کو وہ انس ملے گا، وہ آپ کو خوشبو ملے گی، وہ آپ کو خیر ملے گی، آپ کو وہ برکت ملے گی، کھو جائیں۔ اور آپ دیکھیں کہ حضرت علی مراقبے میں تشریف فرما ہے، آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہے اور آپ بیٹھے ہیں اس انتظار میں کہ شیخ حضور آپ آنکھیں کھولیں، میں دکھ بیان کروں، میں سخاوت کے در پہ آیا ہوں، میں محبت کے گھر پہ آیا ہوں، میں عزتوں کے تاجداروں کے پاس آیا ہوں۔ کھو جائیں، آپ کھو گئے، آپ کا دل غموں میں ڈوبا ہوا ہے، آپ کا جسم دکھوں سے ٹوٹا ہوا ہے، آپ کا پل پل مشکلات میں الجھا ہوا ہے، آپ کی زندگی ناکامیوں میں مزین ہو گئی ہے، آپ کو کہیں سے کوئی راستہ نظر نہیں آتا، آپ تصور میں بیٹھے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اذان ہوئی ہے، میرے آقا نے آنکھ کھولی ہے،
اور ایسے شفقت کی نظر سے دیکھا ہے، اور میں غموں میں ڈوب کے رونے بیٹھ گیا ہوں اور حضور سے عرض کیا کہ آقا امیر المومنین، دنیا کے غموں نے مجھے گھیر لیا، میری بیوی مر گئی، میرے ماں باپ مر گئے، بچے جل گئے، گھر ختم ہو گیا، قرضوں نے گھیر لیا، آفتوں نے مجھے اپنے اوپر غالب کر لیا، اور سرکار میری دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، میں یتیم بھی شاید اس کا کوئی وارث ہوگا، اور شاید دنیا کا کوئی ایسا شخص کہ اس کا کوئی خوشحال، کوئی ہاتھ پکڑنے والا، کوئی والی، کوئی وارث، کوئی مولا، کوئی ملجا کوئی ہوگا، میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو سرکار نے اب دیکھیں، اب تصور ہی میں میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے اور میرا لفظ لفظ ڈوب کیا ہے رحمتوں میں، برکتوں میں، عطاؤں میں، شفقتوں میں، راحتوں میں، خوشیوں میں، خوشحالیوں میں۔ میرے غم کھل گئے، میرے دکھ ختم ہو گئے، آپ کا ہاتھ میرے کندھے پہ ہے اور شفقت کی نگاہ ہے، محبت کی نگاہ ہے، بے لوث محبتیں، بے لوث محبتیں ہیں۔ اور سرکار کے اب لب کھلے ہیں اور سرکار نے بولا ہے تو بھول گیا وہ دعا؟ حضور کون سی؟ اور میں جو میرے آقا نے ان غموں کی دنیا میں سکھائی تھی وہ کون سی؟ حضور ذرا یاد فرما دیں۔ غموں نے مجھے سب کچھ بھلا دیا، دکھوں نے میرا سب کچھ اجاڑ کے رکھ دیا، پریشانیوں نے میری زندگی میں تو مجھے خود بھی بھول گیا کہ میں کون ہوں اور کیا تھا۔ اور میں اچھا چلو میں تجھے یاد دلاتا ہوں۔ اب تصور میں ہم ڈوبے ہوئے، وہ ہاتھ ہے کندھے پہ اور ہم پڑھ رہے اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء۔ پڑھ ہو حضور یاد آیا میں نے آقا سے یہ بات سنی تھی، پھر میں آگے پڑھ درکش جہد البلاء و درکش شقاء، آگے پڑھ وسوء القضاء و شماتت الاعداء۔ بس آ جائیں تصور میں، مجھے دیکھیں، باہر آ جائیں، اس کیفیت سے نکل آئیں۔ ہم دھل گئے، پریشانیاں دور ہو گئیں، مسائل حل ہو گئے، اور اس دعا کا نور، اس دعا کا نور مجھے آپ کو مل گیا، مل گیا کہ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، تجھے بچا لیا۔ آپ تصور میں ڈوبے ہیں، مبارک ہو، آپ کے مسئلے حل ہو گئے انشاءاللہ۔ وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا۔ میں کون سا دعوے کر سکتا ہوں کہ میں مسئلے حل کر سکتا ہوں؟ میں نے کون سا کہا ہے؟ میں اس دعاؤں کی برکتوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ ان دعاؤں کی برکات ایسی ہیں کہ مسائل حل، قرضے دور، دکھ دور، پریشانیاں دور۔ ایک ہے میں اکیلا پڑھ لوں، اکیلا پڑھ لوں اور پڑھ کے میں کہوں کہ مجھے فائدہ ہو گیا، ایک ہے نہیں، انسانیت کو فیض بھی ہے۔ آل رسول کا یہ فیضان ہے، اصحاب رسول کا یہ فیضان ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں جیتے تھے، وہ انسانیت کے لیے جیتے تھے، اور انسانیت کو یہ فیض ہے۔ اب پڑھیں اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتت الاعداء۔ پھر پڑھیں اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتت الاعداء۔ دو دفعہ ہوگی، پھر پڑھیں تیسری دفعہ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتت الاعداء۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتت الاعداء۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتت الاعداء۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتت الاعداء۔ آخری دفعہ پڑھیں اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتت الاعداء۔ مبارک ہو آپ کو، آپ کو مبارک ہو۔ کوئی میری کرامت نہیں، میں اپنی کرامت بیان کر رہا ہوں کہ آج میں نے یوں کر دیا، یوں کر دیا، تیرے ہی دم سے حیران ہوتے ہیں۔ یہ انہی کے در کا فیض ہے، یہ مسنون دعاؤں کے کمالات اور فیضان ہے کہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ انشاءاللہ اس کی شان کریمی سے نہایت توجہ اور نہایت اعتماد اور نہایت یقین سے کہہ رہے ہیں اللہ پاک جل شانہ آپ سب کو یہ خیریں عطا فرمائے، اور عطا ہو گئی انشاءاللہ۔ اس کی شان کریمی کے بھروسے پہ عرض کرو، اپنی ذات کا کوئی دعویٰ نہیں کر رہا،
آپ کو یہ عطائیں مل گئیں، آپ کو یہ خیریں مل گئیں، آپ کو یہ برکتیں مل گئیں، اور انشاءاللہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بندہ اس مجبور انسان کی طرح جو 7 غموں میں مبتلا تھا، جس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، اگر کوئی ہے بھی، انشاءاللہ اس کے غم دھل گئے، اس کی پریشانیاں دور ہو گئیں، اس کی مشکلات حل ہو گئیں، اس کے مسائل حل ہو گئے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ کیسے مبارک نعمتیں ہیں، یہ موتی تسبیح خانے میں ہر جمعرات ملتے رہتے، آیا کریں۔ یہ نیٹ کی دنیا میں آپ کی ویب سائٹ کو کھولے، یہ موتی سارے وہیں پڑے ہیں، سنا کریں۔ ہر جمعرات کو مغرب کے وقت، مغرب سے عشاء، یہ موتی سارے وہیں تسبیح خانے میں ملتے ہیں، اور مفت میں ملتے ہیں، اور برکتوں کے ساتھ ملتے ہیں، آیا کریں۔ مجھے آج ہمارے گاڑی میں بیٹھے رہے دوست کہنے لگے، ایک صاحب آئے، ان کا معدے کا پرانا مسئلہ تھا، دوسرے نے کہا لنگر کھا کے جا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگے اس نے لنگر کھایا، مسئلہ معدے کا حل ہو گیا۔ پتہ نہیں لوگوں کو کیا فیضان اور کیا برکتیں ملتی ہیں۔ اللہ پاک آپ کی حاضری کو قبول، خیروں کا ذریعہ بنا، برکتوں کا ذریعہ بنا۔ کیا خیال ہے، موتی اچھا لگتا ہے؟ بالکل آسان ہے، بالکل آسان۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بہت پریشانی ہو، اور بالفرض اگر کسی کو یاد نہیں بھی ہوا، دائیں بائیں سے پوچھ کے یاد کر لیں۔ ہم پتہ نہیں کتنی کتنی چیزیں یاد کر لیتے ہیں، اور کتنی کتنی چیزوں کو ہم ان پڑھ سے ان پڑھ یاد کر لیتے ہیں۔ آپ اس گاؤں میں پوچھیں، سپرے والی دواؤں کے نام ہر ان پڑھ کو یاد ہیں، سپرے والی دواؤں کے نام اس گاؤں کے ہر ان پڑھ کو یاد ہیں۔ پڑھے لکھے تو چلو یاد ہو گیا، ان پڑھ کو یاد ہے۔ ان پڑھ کو اس اسٹامپ پہ کتنے کی ٹکٹ لگنی ہے اس کو یہ یاد ہے، اور ان پڑھ کو سگریٹ کی ڈبی کا اوکھا اوکھا مشکل مشکل نام یاد ہے۔ جب لوڑ ہوتی ہے، جب ضرورت ہوتی ہے، جب مجبوری ہوتی ہے، پھر سب کچھ یاد ہو جاتا ہے۔ اس دعا کے کمالات آج آپ نے تھوڑے سے سنے، آپ کو احساس ہوا اس دعا میں ہے کیا، اس میں کائنات کیا ہے، اس میں جادو کیا ہے، اس میں جادو کیا ہے۔ ادھر ایک پیر صاحب میرے پاس آئے، میں نے ان کے ہاتھ پکڑ کے میں نے کہا انسانیت کو یہ چیزیں آپ کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگے یہ توڑے حصے ساڑھے حصے صرف میں نے کہا دو لوگوں کو دوں، میں بھی ایک چھوٹا سا پیر ہوں، اور دل میں چاہتا ہے میرے سینے میں جو کچھ ہے وہ آپ کی امانت ہے۔ میں اپنی قبر میں کچھ ساتھ لے کر نہ جاؤں، میں اپنی قبر میں کچھ نہ لے کر جاؤں، جو میرے مرشد کا، جو کتاب و سنت کا فیضان اور روشنی ملی ہے وہ امانت ہے، لوٹا کے جاؤ۔ یہ امانتیں لوٹاتا پھر رہا، یہ امانتیں لوٹاتا پھر رہا، یہ آپ کی امانتیں ہیں، یہ امت کی امانتیں ہیں، یہ میں لوٹاتا پھر رہا۔ ان کو پھیلائیں، یہ دعا کی سب کو اجازت ہے، اس کے فیضان کو پھیلائیں، دکھیوں کو بتائیں، ان کو لکھ کر دیں۔ اگر ان کے الفاظ میں، میرے لفظوں میں کوئی زیر زبر کی کمی بیشی ہے تو ٹھیک کر دیجیے گا، میں بھی ٹھیک کر لوں گا۔ کوئی زیر زبر کی کمی بیشی ہو سکتی ہے، اس کو پھیلائیں، اس کو عام کریں۔ انسانیت دکھی ہے، لوگ پریشان ہیں، لوگ مشکلات اور مسائل میں ہیں، ان کا ساتھی بنے۔ ہر فرقہ، ہر مذہب، ہر رنگ، ہر نسل، ہر علاقہ، یہ سب ہمارے کملی والے کی امت میں ہے۔ کملی والے کا فیضان سب کے لیے ہے۔ ہمارا برتن وسیع ہو، ہمارا برتن وسیع ہو، ہمارا بھانڈا وسیع ہو۔ آپ نے فقیر کو نہیں دیکھا، کھوٹے فقیر کے، کھرے فقیر کے، اس کے کشکول میں سارے فقیر کے ہوتے ہیں۔ آپ نے دھوبی کو نہیں دیکھا، وہ پاک بھی دھوتا ہے، ناپاک بھی دھوتا ہے، ہر کپڑا دھوبی کا ہے، پاک ناپاک دھوبی کا ہے۔ میرے کملی والے نے رواداری کا مزاج دیا ہے، محبت اور پیار کا مزاج دیا ہے۔ میرے آقا نے ہماری طبیعتوں میں یہ مزاج بن جائے، محبتیں، پیار، الفتیں، رواداریاں ہمارے مزاج کا حصہ بن جائے۔ آئیں آج اس سبق کو زندہ کرتے ہیں، اور ہماری طبیعتوں میں سب کے لیے انشاءاللہ رواداری ہوگی۔
سب کے لیے محبت ہوگی اور سب کے لیے پیار ہوگا اور سب کے لیے غائبانہ خیر خواہی کا جذبہ، بغض کینے کا جذبہ نہیں ہوگا۔ درود پاک پڑھیں، دعا کریں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ، تیرے دکھیارے بندے اور بندیاں بڑی دور سے جمع ہیں، یا اللہ ان کی دل کی مرادیں پوری فرما، ان کے مشکلیں حل فرما اور پریشانیاں دور فرما، علت ذلت اور قلت سے نکال دے، بیماروں کو شفا دے دے، قرض داروں کے قرضے دور کر دے، مسائل میں الجھے مشکلات میں جکڑے لوگوں کی مشکلیں حل فرما، پریشانیاں دور فرما۔ اللہ غیب کے خزانے سے ہماری حاضری کو قبول فرما، ہماری حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ اس کو ہماری مصیبتیں پریشانیاں دور ہونے کا ذریعہ بنا، عافیتوں کا ذریعہ بنا اور برکتوں کا ذریعہ بنا۔ دل کی دنیا بدل دے مولا، من کی دنیا بدل دے، جذبوں کی دنیا بدل دے، ہمارے اندر کو رنگ دے، ہمارے باہر کو رنگ دے، ہمارے جذبوں کو رنگ دے، ہماری مصیبتیں دور کر دے، ہماری پریشانیاں دور کر دے، ہمارے مسائل حل کر دے۔ اے اللہ تو دنیا آخرت کی ساری خیر عطا فرما اور دنیا آخرت کی ساری برکتیں عطا فرما۔ دل کی دنیا، من کی دنیا، جذبوں کی دنیا آباد اور شاد فرما۔ اے اللہ جو تیری بندیاں اور بندے یہاں اپنی مصیبتیں، پریشانیاں، قرضے، بیماریاں، تکلیفیں لے کے آئے ہیں، اے اللہ ان کی تکلیفیں دور فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کے مسائل حل فرما، ان کی پریشانیوں کو میرا مولا اپنی رحمت سے ختم فرما۔ یا اللہ جن کی اولاد نہیں انہیں اولاد دے دے، جن کی اولاد ہے انہیں صالحیت اور صلاحیت عطا فرما، صالحیت اور صلاحیت عطا فرما، صالحیت اور صلاحیت۔ میرے وطن کی خیر کر دے، سرحدوں کی حفاظت کر دے، ایوانوں کی، چھاونیوں کی، کچہریوں کی، اور یا اللہ گھروں اور بازاروں سب کی کفایت کر دے، حفاظت کر دے، کفالت کر دے۔ اللہ ہماری مدد کر دے، ہماری مدد کر دے، ہماری دنیا بھی بہتر کر دے اور ہماری آخرت بھی بہتر کر دے۔ بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔ سخیا کا در در کا بھکاری نہ بنا، اپنے در کا منگتا اور اپنے در کا غلام بنا، اور ہماری دنیا اور آخرت میں اے اللہ عافیت عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ اور جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، چاہا، لکھا، ان سب کی ضرورتیں غیب سے، ان سب کی مشکلیں حل فرما، پریشانیاں دور فرما۔ آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک یا رحمن۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ڈالے گا۔